سے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ قرآن اور اہل بیت دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور یہ ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ پیغمبر اسلام قرآن جو ان کا زندہ معجزہ تھا اسے چھوڑ کے گئے ہیں، اور دوسرے اپنی اطرت کو، اپنے اہل بیت کو اپنی امت کے درمیان میں حضرات جن میں چھوڑ کے گئے ہیں وہ اور ہیں، اور جنہیں چھوڑ کے گئے ہیں وہ اور ہیں۔ اگر بات واضح ہو رہی ہو، پیغمبر کہہ رہے ہیں نا میں چھوڑے جا رہا ہوں، تو جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں نا، اور جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ تو پیغمبر اسلام واضح کر کے بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو جن کو چھوڑے جا رہا ہوں وہ قرآن کا ہم پلہ ہے، قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، اور جن میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ محتاج ہدایت ہیں۔ یا قرآن سے ہدایت لیں گے یا اہل بیت سے، تو دونوں کو احتیاج ہے، دونوں محتاج ہیں ہدایت کی، اور جنہیں چھوڑے جا رہے ہیں وہ ہادی ہیں۔ قرآن بھی ہدایت کا مرکز ہے، اہل بیت بھی ہادی ہیں، تو دونوں ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ حضرات میں زیادہ تمہید نہیں لمبی باندھنا چاہتا، تو قرآن و اہل بیت ہیں، اور جتنے بھی افراد ہوں گے یہ اللہ کی طرف سے آئیں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہوں گے اللہ بتائے گا ان میں کچھ ایسی نشانیاں ہونی چاہیے کہ پتہ چلے یہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ کو اگر حجت خدا ہے، کچھ اس کا حلیہ معلوم ہوگا، سب سے پہلی چیز ہے کہ علم ہوگا، اس کے پاس عصمت ہوگی، کچھ ایسی نشانیاں ہوں گی جسے پتہ چلے یہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ میں تمہیداً چند باتوں کو جلدی پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرات یہ 14 اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو کچھ ایسی صفات ہوں پتہ چلے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ وہ محمود ہے، اس نے محمد کو بھیجا ہے۔ وہ اعلیٰ ہے، اس نے علی کو بھیجا ہے۔ وہ فاطر السماوات والارض ہے، اس نے فاطمہ کو بھیجا ہے۔ وہ محسن ہے، اس نے حسن کو بھیجا ہے۔ وہ قدیم الاحسان ہے، اس نے حسین کو بھیجا ہے۔ وہ معبود و مسجود ہے، اس نے سجاد کو بھیجا ہے۔ وہ علیم و خبیر ہے، اس نے باقر العلوم کو بھیجا ہے۔ وہ اصدق القائلین ہے، اس نے جعفر الصادق کو بھیجا ہے۔ غیظ و غضب پہ اسے قابو ہے، اس نے موسیٰ کاظم کو بھیجا ہے۔ مرضات کا مرکز اس کی ذات ہے، اس نے علی ابن موسیٰ رضا کو بھیجا ہے۔ تقوی وہ عطا کرتا ہے، اس نے محمد تقی کو بھیجا ہے۔ نقاوتیں اور پاکیزگیاں اس کے لیے ہیں، اس نے علی نقی کو بھیجا ہے۔ ہیبت اس کی تھی، اس نے حسن عسکری کو بھیجا۔ وہ غیب مطلق تھا، اس نے مہدی منتظر کو بھیجا۔ اب یہ 14 اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو کچھ پتہ تو چلے کہ اس کے ہیں، اس نے بھیجا ہے، اس کے نمائندے ہیں۔ نمائندگان الہی کے اندر ایسی صفات ہوں گی کہ صفات کو دیکھ کے ہر آدمی اقرار کرے گا کہ یہ واقعاً خدا کے نمائندے ہیں۔ حضرات میں نے وعدہ کیا تھا کیونکہ آج تابوت کی مجلس ہے چوتھے امام علیہ السلام کی، تو انشاءاللہ امام سجاد علیہ السلام سے متعلق مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام ہی کے فضائل کو، امام ہی کے مصائب کو صرف آج پیش کروں گا۔ حضرات کون ہے سید سجاد؟ حضرات ساجد نہیں ہیں، سجاد ہیں۔ ایک بنیادی سا فرق پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ساجد وہ ہے جو اپنے سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے۔ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں حضرات، مفہوم پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر رہے۔ ہم لوگ سب سجدہ کرنے والے ہیں، پاک زمینیں تلاش کرتے ہیں کہ کوئی پاک زمین مل جائے، یہاں پہ سجدہ کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ اور سجاد وہ ہے جس کے سجدے پہ زمین ناز کرے کہ یہ سجاد ہے، مجھ پہ سجدہ کر کے میرا مقام بڑھا دیا۔ یہ سید الساجدین ہیں، یہ زین العابدین ہیں، عابدوں کی زینت ہیں، ساجدوں کے سردار ہیں۔ حضرات یہاں تک کہ چڑھے ماں فرماتے ہیں کہ روز قیامت جب اللہ آواز دے گا این سید الساجدین، این زین العابدین، کہاں ہے سید سجاد، کہاں ہے زین العابدین، کہاں ہے سید الساجدین؟ تو ایک مرتبہ سارے انبیاء، اولیاء، اوصیاء نگاہیں بلند کر کے دیکھیں گے کہ اللہ کی مراد کون ہے، تو کہا ایک مرتبہ میرے دادا سید سجاد تشریف لائیں گے۔ جب سب ایک مرتبہ امام سجاد کو دیکھیں گے سب اقرار کریں گے ہاں یہی زین العابدین ہے۔
زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت. اتنے عبادت کرنے والے، اتنے عبادت کرنے والے، عبادت کرنے والوں کی زینت. لیکن حضرات اللہ جس کو عروج دیتا ہے نا اس کے اندر کبھی بھی تکبر نہیں ہوگا. اس لیے جب چوتھے امام سے پوچھا گیا، کہا کہ مولا آپ زین العابدین ہیں تو کیا آپ کی عبادت آپ کے دادا علی مرتضیٰ سے زیادہ ہے؟ دیکھیں جملے کو غور کیجئے گا حضرات. کہا کہ آپ کی عبادت زیادہ ہے؟ کہا تم نے میرے جد رسول خدا کی حدیث نہیں سنی کہ ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین؟ کہا ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. حضرات جملہ آگے تو پیش کر رہا ہوں. ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. مولا امیر المومنین کی یعنی خندق کی، غزوہ خندق کی ایک ضربت، بہت سے مورخین نے لکھا کہ 70 ضربتوں کی رد و بدل ہوئی ہے. 70 ضربتوں کی رد و بدل ہوئی ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. وہ کون سی ضربت؟ 70 ضربتیں چلی تھی، کون سی ضربت؟ وہ جو چلائیں تھی وہ نہیں، وہ جو ایک روک لی تھی. پتہ نہیں واضح کر پایا کہ نہیں؟ بات ہو رہی ہے واضح حضرات؟ مولا نے ضربتیں چلائیں تھی لیکن ایک ضربت روک لی تھی. کہا یہ ایک جو ضربت روکی ہے ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. حضرات چوتھے ماں فرماتے ہیں کہا کہ تقابل مت کرنا ائمہ علیہ السلام کے اندر. کہا کہ کچھ چیزیں سب میں برابر ہیں، 14 میں سب میں برابر ہیں. کہا کیا؟ کہا علم سب میں ہے، یہ سب کے سب علم لدنی کے مالک ہیں. کہا عصمت سب میں ہے، سب معصوم ہیں. حضرات دعا کا کچھ ایسے لیکن کچھ خاص سے ہیں، کچھ ایک سے مخصوص ہیں، کچھ ان سے مخصوص ہیں. خاتم النبیین صرف پیغمبر ہے، سید الانبیاء صرف پیغمبر ہیں، سید الاوصیاء صرف علی ہے، سیدۃ النساء صرف زہرا ہے. پتہ نہیں بات ہو رہی ہے بات ہے کہ نہیں؟ تو حضرات کچھ نہ کچھ خصائص ہیں، ان سب کے خصائص ہیں. میں جانتا ہوں بڑی بڑی زحمت کر کے دور سے آ رہے ہیں لوگ، میں تقریباً سب کے بہت سے چہروں کو میں آشنا ہونے لگا ہوں. حضرات بڑی بڑی زحمت کر کے آئے. میں جانتا ہوں آج تابوت کی مجلس سے امام سجاد سے متعلق جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. حضرات ہر امام کا کوئی نہ کوئی خاصہ ہے. جناب سید سجاد کی بہت سی خصوصیات ہیں، میں چند جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک، آپ کو زین العابدین کہا گیا ہے اور دعاؤں کا مرکز آپ کا وجود بنا ہے. پتہ نہیں میں پیش کر پائیں کہ نہیں؟ حضرات آئیں ذرا میں جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سب کے ذہن میں صحیفہ سجادیہ ہوگی، مجھے ایک جملے کو پیش کرنا ہے، مجمع کی توجہ ہو. حضرات ائمہ علیہ السلام کے خطبوں اور احادیث سے ان کے مقام کا اندازہ نہیں ہوتا. پریشان ہو کے نہ سنیے گا. اور میں جانتا ہوں بہت سے علماء مجھے یہاں پہ بیٹھے سن رہے ہیں، اور بہت سے مدرسین، بڑے بڑے فاضل طلباء، بڑے بڑے قابل افراد یہاں پہ میری بہنوں کے اندر بھی مختلف مدارس سے سب تشریف لا رہے ہیں. ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. حضرات ائمہ کے خطبوں سے اور احادیث سے ان کا حقیقی مقام معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ خود ہی فرماتے ہیں کہ امرنا ان نتکلم الناس علی قدر عقولہم، ہمیں حکم دیا گیا کہ لوگوں سے ان کے مقام کے حساب سے بات کریں. ان کے خطبے اور احادیث اتنی بلند ہیں لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے مقام کو دیکھ کے بات کی ہے، اپنے حساب سے نہیں. میں جملے کو کہہ گیا ہوں، ائمہ کے خطبوں اور احادیث سے نہیں، جبکہ خود ہی فرماتے ہیں کہ ہمارے خطبے اور احادیث اس قابل ہیں کہ جس کو دکھا دو ہدایت ہو جائے. ہمارے بزرگ علماء فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں 2 چیزوں سے ائمہ کا مقام واضح ہوتا ہے. کہ 2 چیزوں سے، خطبوں اور احادیث سے نہیں، کہ 2 چیزوں سے. کہ ایسا خزانہ صرف ہمارے پاس ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس. حضرات علامہ مرتضیٰ عسکری تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شیعہ سنی تقسیم ہی غلط ہے. توجہ کیجئے گا، کہ شیعہ سنی تقسیم ہی غلط ہے. 2 مکتب ہیں، ایک مکتب خلافت ہے اور دوسرا مکتب امامت ہے. 2 مکتب ہیں، 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، باقاعدہ 2 نظریے ہیں، خلافت کے ماننے والے، امامت کے ماننے والے ہیں. مکتب امامت کے ماننے والوں کے پاس 2 ایسے خزانے ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں. وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ کہ ان سے ائمہ کا مقام معلوم ہوتا ہے. کہ وہ 2 چیزیں، ایک ہے زیارات کا مجموعہ اور دوسرا دعاؤں کا مجموعہ. جملے میں کہہ گیا ہوں. اب تھوڑی سی تشریح کی ضرورت ہے. آپ کی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے رد عمل سے کہ کس حد تک مجھے تشریح کرنے کی ضرورت ہے. 2 چیزوں سے، خطبوں اور احادیث سے نہیں، جبکہ ان کی بھی تشریحات علماء نے کئی جلدیں کتاب لکھ دی ہے. خود نہج البلاغہ پہ 20 جلدیں، 30 جلدیں تشریحات، تفسیریں لکھی گئی ہیں. پھر بھی ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ یہ شروع کافی نہیں ہے اور ضرورت ہے. توجہ کا تعلق. حضرات
کن دو چیزوں سے ائمہ کا مقام واضح ہوتا ہے؟ زیارات سے اور دعاؤں سے. زیارات سے اور دعاؤں سے. زیارت سے کہ ائمہ زیارت پڑھ رہے ہیں, چھٹے امام آتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں امام حسین کی, زیارت وارثہ, زیارت عاشورہ. کہا ان زیارات سے کیسے مقام پتہ چلتا ہے امام کا؟ کہا کیونکہ جو زیارت پڑھنے والا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے, اور جس کی زیارت پڑھ رہے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے. اب یہاں یہ مقام واضح کر رہے ہیں کہ جس کے میں سلام کو پیش کر رہا ہوں ان میں کمی نہیں ہے. ان زیارات کے الفاظ سے پتہ چلے گا ان کا مقام کیا ہے. زیادہ تشریحات میں نہیں جا سکتا. دوسرا دعاؤں سے. اب جملے پہ غور کیجئے گا حضرات, دعاؤں سے. کہا دیکھیں ائمہ مجمع کے حساب سے بات کرتے تھے نا, خطبے اور احادیث مجمع کے حساب سے تھے, لیکن دعائیں پتہ نہیں بات میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. دعا کیا چیز ہے؟ دعا ایک عبد کا معبود سے کلام ہے, جس سے کلام ہے وہ کمال مطلق ہے خالقیت میں, اور جو کلام کر رہا ہے وہ مخلوق میں کمال ہے. پتہ نہیں میں پیش کر پایا کہ نہیں. یہ دونوں اپنے اپنے لحاظ میں پورے کمال پہ ہیں. اب اگر امام علیہ السلام خدا سے خطاب کرتے ہوئے اس طرح سے کلام نہ کریں جتنا ان کا مقام ہے تو یہ تو نقص ہو جائے گا. اس لیے ائمہ کی دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے, اور توحید بھی ان کی دعاؤں سے سمجھ میں آتی ہے. تو حضرات یہ ایک ایک جملہ امام کا دعاؤں کے اندر ایک ایک جملے سے پتہ چلتا ہے. اب آئیں, ساری دعاؤں کے مجموعے اپنی جگہ پہ. زبور آل محمد, یعنی دیکھیں جناب داؤد کی زبور ہے, اور صحیفہ سجادیہ کو زبور آل محمد کہا گیا. پڑھ کر کھلا صحیفہ سجادیہ یہ راز, ممکن نہیں خدائی میں تمثیل اہل بیت. قرآن کی طرح یہ بھی بڑا بے مثال ہے, اللہ رے فصاحت انجیل اہل بیت. شاعر نے زبور کو انجیل سے تعبیر کیا, دونوں الفاظ حدیث میں بھی آئے, زبور, زبور آل محمد. حضرات زبور آل محمد کیونکہ وہ بھی دعائیں تھیں. حضرات اب میں یہاں پہ ایک جملے کو پیش کروں گا. ایک کافر نے لکھا ہے مقالہ اب سے 20 سال پہلے, برطانیہ کے سب سے بڑے اخباروں میں ایک اخبار ہے دی گارڈین کے نام سے. آپ بھی جا کے انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں گے, مل جائے گا آپ کو. بہت بڑا اخبار شمار کیا جاتا ہے دی گارڈین. ایک آدمی نے اس میں مقالہ لکھا, اس نے کہا کہ پچھلے دنوں ایک مسلمان نے مجھے کتاب دی, اس کتاب کا نام تھا سامس آف اسلام. یہ صحیفہ سجادیہ کا انگریزی ترجمہ ہے. کہ مجھے تعجب ہوا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کہ مسلمانوں میں کوئی ایسی ہستی ہے جو خدا سے ایسے کلام کر کے بتا رہی ہے کہ جس طرح سے انہیں معلوم ہے کیسے کلام کیا جاتا. کہ میرا تعجب اور زیادہ بڑھ گیا جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ آج کے دور میں نہیں 1400 سال پہلے دعائیں. اور میرا تعجب اور زیادہ بڑھ گیا جب یہ پتا چلا کہ یہ اس نے سکون سے بیٹھ کے دعائیں نہیں مانگی ہیں, یہ قید سلاسل میں دعائیں مانگی گئی ہیں. کہ جس کا قید میں یہ عالم ہو کہ اس کی دعاؤں کو پڑھنے کے بعد ہدایت مل جائے. کہا کہ مجھے تعجب ہے, مسلمانوں میں ایسی ہستیاں گزری ہیں جن کے کلام کے مجموعے کو صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے.